السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، معاد و حشر کا بیان چل رہا تھا۔ قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا۔ اس کے بعد کس طرح قیامت آئے گی، کس طرح سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کس قدر قیامت کی سختیاں ہوں گی، اس کے حوالے سے آپ کو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج جس موضوع پر آپ تمام لوگوں سے روبرو ہوں وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امت کی شفاعت فرمائیں گے روز حشر، اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ حضرات، کوئی کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی متقی ہو، پرہیزگار ہو، یاد رکھیے کہ تمام لوگوں کے عمل سے اس کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ جنت فضل مولا پر موقوف ہے۔ جب اللہ فضل فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا، تبھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ روز حشر کا قیام ہی اسی لیے ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان لوگوں کو اور دنیا والوں کے سامنے ظاہر کی جائے گی، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کہتے ہیں، نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا، تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے، اور لحظ سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ حضرات محترم، جب تمام لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، انسان کے بھیجے سورج کی گرمی سے کھول رہے ہوں گے، اور حالات تو اس قدر آپ سمجھیے، اس قدر حالات نفسی نفسی کے ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ بچے اپنے والدین کے پاس جائیں گے تو والدین انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے مجھے تو آج اپنی پڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ دنیا میں کسی کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے مجھے تو آج اپنی پڑی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ جب مشکل لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کے پاس جائیں گے، تمام انسانوں کے باپ، اور عرض کریں گے اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اللہ اکبر! ایک نبی جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں ہم؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کریں گے۔ غرض یہاں کہیں گے، عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا۔ وہ بھی کہیں گے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز کیا ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، مجھے آج اپنی پڑی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے،
وہاں سے وہی جواب ملے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں. آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمایا. مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہو؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے. انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف لائیں گے، یعنی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے. آج حضور مطمئن ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہوئے ہیں. حضور بارگاہ خدا بندی میں ہماری شفاعت فرمائیں، ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں. جواب میں ارشاد فرمائیں گے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا لہا، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں اسی کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ رہے ہو. یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. کسی شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. بارگاہ خدا بندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کریں گے تو ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے. دوسری روایت میں ہے فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے، پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ آیا، آپ فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. حضرات اس کے بعد شفاعت فرمانا آپ شروع کریں گے، اور جو جہنم میں جا رہا ہوگا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے. یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے. حضرات یہاں پر یاد رکھیں کہ جو دنیا کے اندر برے عمل کر کے گیا ہے قبر میں اسے اس کا صلہ ملے گا، اسے عذاب پہنچے گا، اسے اس کی سزا پوری کرنی پڑے گی، اور جو قیامت کے دن اسے سختیاں پیش آئیں گی. کہ اس کے بعد کی باتیں ہیں، جو ایمان والا ہوگا وہ یقیناً بخشا جائے گا، لیکن جس کے پاس نیک عمل نہیں ہے اس کے لیے سزائیں زیادہ ہیں. لہذا ہمیں تمام کو نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی رحمت پر، آپ کی کریمی پر، رحیمی پر، اللہ کی کریمی اور رحیمی پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرات محترم، اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. ابھی تک جو تمام انبیاء کہہ رہے تھے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مژدہ سنا دیا جائے گا تو تمام انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، علماء کرام شفاعت فرمائیں گے، حفاظ کرام شفاعت فرمائیں گے، اور بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. نابالغ بچے جو مر گئے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا. کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈیلا دیا تھا. علماء ان تک کی شفاعت کریں گے. تو یاد رکھیں یہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مژدہ سنا دیا جائے گا، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی، اس کے بعد تمام کو اختیار دے دیا جائے گا. تمام وہ جنہیں کوئی نہ کوئی دینی منصب عطا ہوا ہے، چاہے وہ حجاج ہو یعنی حاجی ہو، چاہے وہ
حفاظ کرام ہوں، حافظ لوگ ہوں، چاہے وہ عالم دین ہوں اور چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، تمام کے تمام اپنے اپنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے اور انہیں جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجازت مل جائے گی، یعنی جب نفسی نفسی کا وہ عالم چل رہا ہو اور 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن قیامت کا، وہ جب آخری اپنے اسٹیج پر پہنچے گا، تب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں سجدہ کریں گے اور اللہ فرمائے گا اٹھاؤ اپنے سر کو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور اس کے بعد وہ شفاعت ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج جو سورج ہم سے کتنی دوری پر ہے، تو آج جب 50 ڈگری سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے تو ہمارے حالات کتنے، ہمیں گھر سے نکلنا دوبر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، آج مٹی کی زمین ہے، جب اس پہ تیز دھوپ پڑ جاتی ہے تو یہ اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس پہ پیر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور دشوار ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو تانبے کی زمین ہوگی، اس پر کس قدر سختیاں ہوں گی، اس پر کس قدر پریشانیاں اور کٹھنائیاں ہوں گی، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ اپنی غلطیوں پر، اپنی گناہوں پر توبہ کرتے رہیں، اپنے اصلاح کی کوشش کرتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، جس کے ذریعے جس کا فائدہ ہمیں ہماری قبروں میں پہنچے اور ہمیں حشر کے دن پہنچے۔ اور یاد رہے جو احکام شریعہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں ان میں قطعی کوتاہی نہ کریں۔ جو شریعت نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ان تمام تر امور کو ہم بجا لاتے رہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام تر چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہی ہمارے کام آنے والا ہے اور اسی سے ہمارا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کملی کے سائے میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ میں تمام تر احکام کو بجا لاتے رہیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔